اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا، بدترین. ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ. اس نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بھی سے اور اندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس ہوا. یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا. گریٹر اسرائیل بنے گا، عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گی. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نپٹنا ہے. جانتے خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے. مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر سے انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے. اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا. ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے تھے. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمان تھے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں نا. یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر ٹوک کیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا ہے کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائے گی ایک بچے کو. یہ حدیث ہے صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب ان شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آئی. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر اپنے قائد کر کے دکھا. اب سعودی عرب اس راستے پر پڑ رہا، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے پاکستان ہے. لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ یقینی ہے، اس میں 2 احادیث صحیح آمد. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے کا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. کی بات پہ ہونا ہے، میں پہلی بات پر کر رہا. وہ بادشاہ پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا، جسے ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی کیا لکھا ہے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں.
اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہوا، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز تھے، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی۔ تو سن لیجیے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں ابلیس سے بات سے، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس پہ رکھا ہو جائے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاجپوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر ان کی تاجپوشی ہوتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک، وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا لیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش ہونی کچھ سے ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ لیول پر، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ پر یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا صاحب، اور پاکستان کا معاملہ بتائیے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا اگرچہ اسی کی شرائط ہو۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، تب ہو سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے باقاعدگی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین کیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل۔ دور تک سن اس انہونی بات کا سن، جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج بھی دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا افریقہ پہ بیٹھ رہا ہوں، وہ جانے بچی کہ ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا، تو میں آپ پر لاسی ہے، یہ سارا کیوں ہو رہا؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی ٹانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، نو ڈو ایز یو لائک۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر نہیں۔ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر، بانشہ درویشی در ساد و دم آدم تک، جو پختہ شبی خدرہ بر سلطنت جرسن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے
کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی کھٹی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھی وہ اس پہ گھس گئی، 2 دندان مبارک سے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بےہوش ہو گئے کتنے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا ارتقاش ہو گیا، شہادت ہو۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا، یوم طائف میں جو چاچی بچی تھی، بولے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے، 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے وہ باش لوگ پتھراؤ تک گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے اب جائے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے وقت پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کروں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرنے کو تیار تھا۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ تھی۔ اور پھر چھوکروں کو ارجنسی نے آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا خبر لو پتھراؤ ہو رہا، ساتھ کو ہے ہی نہیں، ایک آدمی سے زید ابن حارثہ ہے، اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، کھال بتتے ہیں، مجھے لگے پتھر وضو کر رہے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی متبدی بھی، پھر وہاں سے واپسی پڑی دعا میں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، الا ملتقنونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمونی، یا میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کرتے ہو۔ لیکن پھر غمدیت غالب آتی ہے، ان لم یکن علی غضب فلا ابال، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ، سر تخفیف خم ہے جو مزاج یار پہ آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو لے، یہ تکلیف ہے شیویش، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت پہ خندق کھودنے کا حکم ملا، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہے، پتھر باندھے اپنے پیٹوں سے اپنے جانوروں کے ساتھ کس کر قبر دوری ہو جا، اور جب صحابہ کدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور، جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوری ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تجاؤ کیا لگا کر پتھر اٹھا کر خندق کو سے لے جا کے باہر پھینک رہے،
جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے پتھر باندھے پہ۔ حضور نے کرتا اٹھا کر پکایا، بعد 2 پتھر موقع تھا۔ یہ ہے چیز، آپ اس چیز کو ضرور سنو۔ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو